عزیزان، دنیا کا کام ایسا بکھرا ہوا ہے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہ روحانی عالم میں جس طرح سب روحیں ایک ہی مقام پر جمع ہوتی ہیں، دنیا ایسی نہیں ہے۔ یہ حسرتوں کا مقام ہے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ پھر تقریباً 2 مہینے کے لیے میرے لیے پھر مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے آج کی مجلس میرے لیے کافی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اب اس وقت بہت اچھا موقع ہے کہ آپ سب اپنے مولا کو یاد کر کے آئے ہیں، اور صبح کا وقت ہے، موسم سے بھی کوئی، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس میں علم کی کچھ خاص باتیں بتائی جائیں۔ علم میں سے البتہ ہم قرآن کو لیں گے اور قرآنی حکمت کی باتیں بتانا چاہیں گے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں علم کے بہت سے شعبے ہیں، بہت سی شاخیں ہیں، اور ان میں سے جو قرآن کا علم ہے بہت ہی عالی قدر ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ یہ خداوند کا کلام ہے۔ ہمیشہ سے خدا کے پاک کلام کی طرف مومنین کی خاص توجہ رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پیغمبر اور امام صلوات اللہ علیہما کے الگ الگ 2 معجزے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تو یہ ہے کہ آپ نے خدا کے حضور سے قرآن کو حاصل کیا، اور امام برحق صلوات اللہ علیہ کا یہ معجزہ ہے کہ آپ قرآن کی تاویل کو جانتے ہیں۔ جس آسمانی کتاب میں ہمارے برحق امام کے علمی معجزات ہوں، تو ہم ان معجزات کی طرف کیسے توجہ نہ دیں گے؟ اس کے علاوہ قرآنی حکمت کی اہمیت کے بہت سے وجوہ ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآنی حکمت اسماعیلی نقطۂ نگاہ سے بہت ضروری ہے، ہر زمانے میں، اور اس زمانے میں بھی۔ آج کے زمانے میں آپ امام عالی مقام کے علمی پروگراموں کو دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ امام کس قدر چاہتے ہیں کہ جن افراد کو اسماعیلی علوم سے تعلق ہے یا ہونا چاہیے، ان کے پاس کس گہرائی کا قرآنی علم ہونا چاہیے۔ آپ لندن میں جو امام برحق کا سب سے عظیم ادارہ ہے، جو انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز ہے، اس کے پروگراموں کو دیکھیں کہ مولا کس قدر عربی زبان کو اور قرآن کو اہمیت دیتے ہیں، اور اہمیت ہے۔ اس لیے خانہ حکمت کا یہ ایک پروگرام ہے کہ جس قدر بھی ہو سکے قرآن سے متعلق کوئی خدمت کی جائے، یعنی قرآن کی تعویلات پر کچھ کام کیا جائے، قرآن کی بے انتہا حکمتوں میں سے کچھ حصہ جماعت کے سامنے رکھا جائے۔ یہ خانہ حکمت کا پروگرام ہے۔ اور جب خانہ حکمت کا یہ پروگرام ہے تو اس میں یہ لازم آتا ہے کہ سب سے پہلے ہم مجلس میں ڈسکس کریں، قرآن پہ کچھ بولیں، کچھ باتیں بیان کریں، تاکہ وہ باتیں کیسٹ میں آئیں اور کچھ قابل افراد ان باتوں کو نوٹ بھی کریں،
پھر اس کے بعد کسی نے کسی طرح سے یا کسی نے کسی شکل میں جماعتوں کے سامنے حکمت اور تعویل کی وہ باتیں آ سکتی ہیں۔ اب میں کچھ بہت اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک نقطہ ہے، یعنی ایک پوائنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ خود اس پوائنٹ کی طرف توجہ دیں گے، اور وہ پوائنٹ ہے قرآن کے جتنے ٹائٹلز ہیں، قرآن کے جتنے نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے جو فرقان ہے۔ میں اس پہ کچھ قرآن کی روشنی میں بولنا چاہتا ہوں۔ فرقان عربی کا ایک لفظ ہے جو فرق کی روٹ سے ہے۔ فرق ایک عام لفظ ہے جو اب عام ہو چکا ہے، جو آپ عام لینگویج میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ فرق، اس میں کوئی فرق نہیں جیسا۔ اور فرقان اسی روٹ سے ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے معنی فرق کرنے، فرق بتانے، یا کہ فرق و امتیاز کرنے کے ہیں۔ اور یہ قرآن مقدس کا ٹائٹل اس سینس میں ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہونے کی حیثیت سے حق اور باطل کے درمیان فرق بتاتا ہے، یعنی اس میں یہ قوت ہے کہ ظاہر کرے کہ یہ باطل ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، اور یہ سچ ہے، حق ہے، صحیح ہے۔ تو دینی چیزوں کے سلسلے میں ایسا فرق امتیاز کر سکتا ہے۔ لیکن یہ آخری بات نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کہا وہ تو اس اصطلاح کے مطابق کہا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا کنڈیشن ہے، کب، کس صورت میں اور کہاں قرآن یہ کام کر سکتا ہے۔ آیا یہ ہر مقام پر اور ہر شخص کے ہاتھ سے یہ کام کر سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی شرط ہے؟ اور اس سلسلے میں قرآن کی وضاحت، قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب اس طرح سے ہے کہ بے شک جہاں یہ پاک آسمانی کتاب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس مقام پر اپنی بھرپور صفت کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا ہے اس وقت جو قرآن کی آیت ہے کہ خداوند عالم نے قرآن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی صفت میں اور اسی قوت کے ساتھ بھیجا، یعنی فرقان کی حیثیت سے، جب ان حضرت کے ہاتھ میں ہے، جب حضور کے تصرف میں ہے، اور جب امام کے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا کوئی روحانی پس منظر ہے، اس کی کوئی روح ہے، اس کے لیے کوئی نور ہے، اس کی ایک زندہ روحانیت ہے، اس کا ایک تعویلی بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ ساری چیزیں یا تو پیغمبر کے پاس مکمل ہیں یا امام کے پاس۔ جب پیغمبر اور امام سے ہٹ کر قرآن لوگوں کے پاس آتا ہے تو ان مکمل چیزوں کے ساتھ اور اس روحانیت کے ساتھ، اس نور کے ساتھ، اس آسمانی روحانیت کے پس منظر کے ساتھ نہیں آ سکتا ہے، تو صرف قرآن کا ظاہر ہی آ سکتا ہے، اور قرآن کا ظاہر یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کی دو دلیلیں ہیں کہ جب قرآن عوام کے ہاتھ میں ہے تو وہ اپنا مکمل کام نہیں کر سکتا۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے جو بہت ہی روشن ہے اور بہت ہی واضح ہے کہ آج اسلام کے اتنے فرقے ہوئے ہیں، اگر اس موجودہ صورت میں روحانیت کے بغیر، نور کے بغیر، پیغمبر کے بغیر اور امام کے بغیر قرآن بجائے خود اور بذات خود فرقان ہو سکتا، وہ یہ معیار ہو سکتا ہے کہ حق کو حق کہے اور باطل کو
باطل ٹھہرائے تو اس صورت میں یہ حالت نہ ہوتی اور اتنے مختلف اور ایک دوسرے کے مخالف فرقے اسلام کے اندر نہ بنتے۔ جو غلطی پر ہوتا قرآن اس کو براہ راست کسی لحاظ کے بغیر، کسی رعایت کے بغیر کہہ سکتا، چونکہ وہ فرقان ہے اپنے مائزے سے، اور جو صحیح ہے، جو سیدھے راستے پر ہے، جو سچا ہے، جو حق پر ہے، اس کے متعلق کہہ دیتا کہ یہ صحیح ہے۔ آج قرآن جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ مجبور ہے، یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ دلیل ظاہر ہے، اور اس کے علاوہ دوسری دلیل بھی ہے جو قرآنی ہے۔ یہ تو منطقی دلیل تھی، لاجیکل پروف تھی۔ دوسری دلیل جو قرآن سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تب خدا تمہارے لیے ایک فرقان مقرر کرے گا۔ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ اور قرآن کے کتنے حصے کے لوگوں کے سامنے آنے کے بعد خدا فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تم خدا سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ، صحیح مومن بنو، تو تب خدا تمہارے لیے فرقان ایسا مقرر کرے گا کہ جس کی مدد سے تم حق اور باطل کو سمجھنے لگو گے۔ تم دیکھ سکو گے کہ یہ حق ہے، تم جان سکو گے کہ یہ باطل ہے۔ اب دیکھا آیت کے اس مفہوم کے اندر کہ قرآن عوام کے لیے کنڈیشنل ہے، یعنی مشروط ہے، کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری ہو جائیں تو قرآن سے ہدایت، رہنمائی، علم، حکمت اور فرقان ہونے کی صفت قرآن سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس آیت کے اندر خدا یہ نہیں بتاتا ہے کہ وہ شرط کیا ہے، لیکن قرآن کی دوسری آیتوں میں یہ شرط ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک نور ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ اس نور کو بھی دیا جائے، قرآن کو اس نور کی روشنی میں پڑھا جائے تو اس کی حکمتیں اجاگر ہو جاتی ہیں، تو تب اس نور کی بدولت اور اس نور کی روشنی میں قرآن فرقان کہلا سکتا ہے، اور در حقیقت اپنے اصل مقام پر قرآن فرقان ہے، اور اصل مقام سے مراد پیغمبر اور امام، تو اس کے بغیر فرقان نہیں ہے۔ یہ دو دلیلیں ہیں۔ اس میں ہمارے عزیزوں میں سے جو زیادہ لکھنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں، جو کورس کے طور پر اس مجلس کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کو ہم یہ آیت، دوسری آیت بتائیں گے، اور اب بھی بتا سکتے ہیں کہ کس آیت میں خدا فرماتا ہے کہ ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور صحیح معنوں میں مومن بنو، تاکہ خداوند تمہارے لیے ایک فرقان مقرر کرے گا۔ اس میں قرآن کا نام نہیں ہے، تو مطلب فرقان امام کو کہیے اور فرقان قرآن کو کہیے، جب کہ قرآن اور امام ایک ہیں روحانی طور پر، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن امام سے مل کر فرقان ہے، امام قرآن کے ساتھ فرقان ہے، امام خود بھی فرقان ہے، اور قرآن امام سے الگ فرقان نہیں ہے۔ یہ تو مجبوری ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں یہ کیوں ایسا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کی ایک روح ہے، ایک زندہ روح، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ قرآن کی روح امام میں ہے۔ قرآن کی زندہ روح قرآن میں نہیں ہو سکی ہے، کہ اس لیے کہ ایک زندہ روح زندے میں رہ سکتی ہے، اور ایک زندہ روح ایک خاموش اور جامد چیز میں ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ لہذا قرآن کا نور کہیے یا کہ قرآن کی روح کہیے، وہ امام میں ہے۔ اس واسطے امام قرآنی ناطق ہے، اس لیے کہ قرآن کی روحانیت، قرآن کی روح، قرآن کا نور امام میں ہے۔ تو کہنا چاہیے بڑی جرأت مندی سے کہ قرآن امام
کے لیے محتاج ہے اور امام قرآن کے لیے محتاج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی روحانیت، قرآن کی روح امام میں ہے اور وہ بولنے والا قرآن ہے. اور قرآن صامت اس لیے محتاج ہے کہ وہ بول نہیں سکتا ہے. اس کی خوبیوں کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی حکمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی بزرگی کو بتانے کے لیے، اس کے بیدوں کو کھول کھول کے بتانے کے لیے، اس کے قدر و قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے امام کی ضرورت ہے. اس لیے جو صامت ہے وہ ناطق کا محتاج ہے، کیونکہ امام انٹرپریٹر ہے قرآن کا اور وحی کا. انٹرپریٹر کا مطلب اردو میں ترجمان، ترجمان کا مطلب یعنی ترجمہ کرنے والا. جو اصل ترجمہ کرنے والا ہے وہ امام. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن کہ ان منکم، بے شک تمہارے درمیان وہ شخص بھی ہے، لمن یقاتل علی تعویل القرآن، جو قرآن کی تعویل پر جنگ کرے گا، کما قاتلت علی تنزیلہ، جس طرح میں نے قرآن کے ظاہری احکام پر جنگ کی. اس حدیث سے ظاہر ہے. اور یہ حدیث اس آیت کے مطابق ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس نور بھی آیا ہے اور کتاب بھی آئی ہے. ایک آیت میں دو چیزوں کا جب ذکر ایک ساتھ ہوتا ہے تو مطلب کلیئر ہو جاتا ہے کہ نور قرآن کے سوا ہے، قرآن کے علاوہ ہے. اگر نور قرآن ہی ہوتا تو اس آیت کے اندر دو چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا. فرمایا جاتا کہ یہی کتاب خود نور ہے. تو یہ قرآن کے ایک ٹائٹل جو فرقان ہے اس کے متعلق بات ہوئی. اب ہم کچھ اور باتیں قرآن میں سے بتانا چاہتے ہیں. وہ بہت اہمیت والی بات ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سن لیں گے اور توجہ سے سنیں گے اور اس کو ذہن نشین بھی کر لیں گے. خدائے جلیل الجبار کا ارشاد ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، یعنی معجزات دے کر بھیجا، اور ان پر کتابیں نازل کی. یہاں ترجمے میں اس نے جمع میں لکھا ہے، یہ تو اس نے غضب کر دیا، اپنی طرف سے لکھا. اور ان پر کتاب نازل کی اور ترازو تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہے کو نازل کیا، اس میں سخت جنگ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. اور یہ اس لیے کہ جو لوگ غائب میں نادیدہ طور پر خدا اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، خدا ان کو معلوم کرے، بے شک خدا تعالی غالب ہے. اب میں ان الفاظ کو الگ الگ لے کے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اس نے پیغمبروں کو معجزات کے ساتھ بھیجا. کسی کا معجزہ ظاہری تھا تو کسی کا معجزہ باطنی تھا، کسی کا معجزہ
ہنگامی تھا تو کسی کا معجزہ دائمی تھا، اور کسی کو روحانی معجزات دیے اور کسی کو مادی معجزات دیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جو معجزہ ہوتا تھا وہ حسی تھا کہ حواس سے اس کو دیکھا جا سکتا تھا، اور ہنگامی تھا یعنی کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ کہ وہ نابیناؤں کو بصیرت بخشتا تھا اور بیماروں کو اچھا کرتا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آن حضرت کے بھی شاید معجزات تھے، اور یقیناً آن حضرت کے معجزات تھے۔ تو آن حضرت کے معجزات روحانی تھے، علمی تھے، دائمی تھے۔ تو قرآن ہے اور اس کی حکمت ہے، اور جو امام ہے، امام بھی پیغمبر کے معجزات میں آتے ہیں۔ تو آن حضرت کے جو 2 معجزات ہیں وہ عظیم ہیں، سب سے عظیم ہیں۔ دوسرے پیغمبروں کے جو معجزات تھے وہ ہنگامی تھے، دائمی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں کوئی بیان کرے تو وہ ایک حکایت، ایک کہانی بن جائے گی، اس کے لیے سامنے کوئی پروف نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا تو یہ بھی ایک قصہ بن گیا، اس کے لیے سامنے کوئی پروف نہیں ہے۔ مگر آن حضرت کے جتنے معجزات تھے وہ قرآن اور امام کے سپرد ہو گئے، تو اس لیے قرآن اور امام سے لوگوں کو فائدے ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، مگر دوسرے پیغمبروں کے معجزات سے کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ اور قرآن میں جو معجزات ہیں وہ بھی امام کی بدولت ہے۔ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے ایک تو اپنی کتاب چھوڑی اور ایک اپنے وارث کو چھوڑا، اور اب یہ کتاب آن حضرت کے وارث کے ساتھ مل کر لوگوں کو فائدہ دلا سکتی ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ کسی بھی پیغمبر کے جو معجزات ہیں ان میں سے وہ معجزات عمدہ ہے اور بہت ہی مفید ہے جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو اژدہے کی شکل اختیار کرتی تھی اس سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ایک تو ہنگامی یعنی کہ وقتی معجزہ تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ علمی اور عقلی معجزہ نہیں تھا، وہ حسی معجزہ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مان لیا جائے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو اس میں بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی مردے کو زندہ کیا تو کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ 50 برس کے بعد یا 100 برس کے بعد پھر وہ مر گیا۔ تو یہ معجزہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے دنیا میں قائم رہے۔ اس کے برعکس پیغمبر کے معجزات جو امام میں ہیں اس سے لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ کہ پیغمبر کے یہ معجزات جو امام کے سپرد ہیں، علمی ہیں، عرفانی ہیں، اور پیغمبر اپنے وقت میں ذاتی طور پر اور اپنے بعد اپنے وسیع کے ذریعے سے مردوں کو جس معنی میں زندہ کرتے تھے وہ معجزہ اب بھی ہے۔ ایسے مردوں کو زندہ کرنا کیا ہی اچھا ہے جو جہالت کی موت مرتے ہیں، کیونکہ موت 2 قسم کی ہے۔ ایک جسمانی موت، یہ تو عام چیز ہے، یہ تو سب کے سامنے ہے، اس سے کسی کو گریز نہیں ہے۔ دوسری روحانی موت جو جہالت کی موت ہے۔ اگر روحانیت کی موت میں مرے ہوئوں کو زندہ کیا جائے تو یہ اتنا احسان ہے لوگوں پر، اتنی مہربانی ہے کہ جس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی مادی مردے کو ظاہری اور جسمانی موت سے بچا لیا گیا تو یہ ایک دنیا کا ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے۔ آخر اس شخص کو مرنا تو ہے، ہمیشہ کے لیے دنیا میں اس جسم میں زندہ رہنا ناممکن ہے، لہذا اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اگر وقتی طور پر تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے تو بعد میں وہ فرق ختم ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ مر کر برابر ہو جاتا ہے جو مرے ہوئے ہیں۔
لیکن پیغمبر نے جس طرح اسلام کی روح میں بہت سے نفوس کو زندہ کیا، اسی طرح آپ کے جانشین نے یعنی امام نے ہر وقت لوگوں کو اور جہالت کی موت میں مرے ہوئوں کو امام نے زندہ کیا، اور امام کے نمائندوں نے، پیروں نے، بزرگوں نے۔ تو جو روح الایمان کے بغیر ہے وہ مردہ ہے۔ مذہبی معنی میں بس ایک ہی زندگی ہے، وہ ایمان کی زندگی ہے۔ اس کے لیے ایک روح ہے، مخصوص روح، اس کا نام ہے روح الایمان۔ ایمان کی جو تعریف ہونی چاہیے، ایمان کی جو شرطیں ہیں، ان کے ساتھ ایک ہی زندگی ہے، جو ایمانی زندگی ہے، جو روح الایمان کی زندگی ہے۔ جو شخص روح الایمان میں زندہ ہے، جس کے پاس روح الایمان ہے، وہ زندہ ہے، باقی سب مردے ہیں۔ ویسے تو اگر حرکت کو دیکھنا ہے، چلنے کو دیکھنا ہے، تو حیوان بھی زندہ ہے، درخت بھی ایک طرح سے زندہ ہے کہ وہ بھی زمین سے غذا کو حاصل کرتا ہے۔ اگر حقیقی زندگی کو لینا ہے تو حقیقی زندگی جو خدا کی نظر میں زندگی ہے، جو رسول کے معیار کے مطابق زندگی ہے، جو امام کی نظر میں زندگی ہے، وہ ایمان کی زندگی ہے۔ کیونکہ ایمان وہ ہے جو خدا کی اطاعت کی جائے، رسول کی اطاعت کی جائے اور صاحب امر کی اطاعت کی جائے، یہ ایمان ہے، یہ قرآن کی بات۔ تو کہنا یوں ہے کہ جو معجزات مفید ہیں، جو معجزات علمی ہے، روحانی ہے، وہ امام کی ذات میں ہے۔ تو خداوند عالم نے بہرحال مختلف معجزات دے کر پیغمبر بھیجے، اور ان سب کے ساتھ ایک ہی کتاب ان سب کو دیا۔ ظاہر میں دیکھا جائے تو موسیٰ کو تورات دی گئی، عیسیٰ کو انجیل دی گئی، داؤد کو زبور دی گئی، اور ابراہیم کو صحف دیا گیا، اور آن حضرت کو قرآن عطا کیا گیا۔ لیکن اس آیت کے اندر ایک ہی کتاب کا ذکر ہے، اور بے شک سب پیغمبروں کے درمیان مشترکہ طور پر ایک ہی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ جس طرح سب پیغمبر ایک عظیم مقصد کے لیے ایک ہیں، ایک جان کی طرح متحد ہیں، اس طرح اللہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ ایک ہیں، اس کو الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو خدا نے سب پیغمبروں کو مشترکہ طور پر ایک کتاب دی، والمیزان، اور ان کو ایک ترازو بھی دیا۔ کیا ہے یہ ترازو؟ دنیا کی ترازو جس میں دنیا کی چیزیں تولی جاتی ہیں؟ نہیں، یہ حکمت، یہ قرآن کی آسمانی کتاب ہے۔ تو کتاب ایک ہے، الگ ہے، یعنی ظاہری کتاب، اور میزان تعویل ہے، وزڈم ہے، حکمت ہے، کیونکہ کتاب سے چیزیں نہیں تولی جاتی ہیں، اور کتاب کے اندر جو تعویل ہے اس سے تولی جاتی ہے۔ جس طرح ابھی کہا گیا تھا کہ قرآن کا ایک ٹائٹل فرقان ہے، یعنی اس کی روحانیت، اس کی تعویل، اور جہاں تعویل نہ ہو، تعویل کے بغیر ہو، تو قرآن فرقان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہاں دوسرا لفظ استعمال کیا گیا، اور اسی کو میزان کہا گیا۔ میزان عربی میں ترازو کو کہتے ہیں۔ لِيَقُومَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، تاکہ کتاب کے ساتھ ترازو بھی ہو، یعنی اس کی وزڈم بھی ہو، تو تب لوگ دین کی چیزوں کو تول سکیں اور